अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू कहानी ट्यूब। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए इंतहाई खौफनाक और सबक आमूज़ कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन अपनी कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। शुक्रिया। ये कहानी मेरी आप बीती है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो मैं घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था। काफ़ी अरसे से तो मेरे दोस्तों ने और मैंने मिल के इस ग्राउंड को सही किया और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन जब मैं खेल के आया तो ठीक मगरिब के वक्त मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं कभी नहीं डरा था। तो मैंने अपनी वालिदा को बताया तो उन्होंने करीबी मस्जिद में से मुझे दम करवाया तो मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोज़ाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती थीं। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा कि इसे कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे ठहरा है। मैं जब पीछे देखता हूँ तो कुछ भी ना होता। एक दिन मैं सोया हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर वालिदा साहिबा लेटी थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे ही घूर रही थी। मैं उसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ तो लेटी थी, फिर ऊपर क्या करने गई। मैं ये ख्याल आते ही मैं उठ के पीछे बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात मैंने डर से गुजारी। सुबह को फिर मैंने वालिदा साहिबा को बताया तो उन्होंने फिर करीबी मस्जिद से दम करवाया। फिर चंद दिन के बाद रात के तकरीबन 8 बजे होंगे। सर्दियों की रात थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो मैं काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी चंद कदम ही बामुश्किल चले थे कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे देखा तो कोई भी न था। मैं फिर थोड़ा सा चला तो फिर भारी कदमों की आवाज़ आई। कदमों की आवाज़ ऐसी थी कि कोई बहुत ही भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। मैंने फिर पीछे देखा तो कोई भी न था। फिर मेरे दिल में खौफ पैदा होने लगा। मैंने आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। ईद उल फितर का दिन था तो हम नमाज ईद की तैयारी कर रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं गया तो एक मलंग बाबा ठहरे थे। मैंने उनको पैसे दिए तो उन्होंने कहा, मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है, मैं पैसे नहीं लेता। उस मलंग बाबा को मैंने कभी नहीं देखा था। खैर, मैं चाय लेकर आया। उस बाबा ने मुझे मेरी बातें बताना शुरू की। वो चाय का घूंट पीता, फिर मेरी बात करता। आखिर में जब उस बाबा ने चाय पी ली तो उसने कहा, बेटा, दुनिया ज़ोर लगाएगी तुझे जलील करने के लिए, पर कुछ ना कर सकेगी। मुझे कहा, जा प्याला दे आ। मैं प्याला देकर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने गली में भी देखा, कोई नहीं था वहाँ। उसकी बातों की मुझे उस वक्त समझ नहीं लगी, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि जो मेरे खिलाफ बात करता उसका नुकसान हो जाता था। एक दिन मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ने मेरा दिल दुखाया तो मैं अगले दिन वो बीमार हो गया। काफ़ी दिनों तक बीमार रहा। मेरे जिस्म में दर्द रहता था। मेरी हड्डियाँ दर्द करती थीं।
میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی اور میں دن میں ہر 3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا تھا اور 3 روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا، مجھ سے چلنا بھی محال تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی تھیں۔ میں بہت روتا رہتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کوئی سبب بنا۔ میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے اپنے اسکول کو بہت سے میچ جتوائے تھے۔ میں فاسٹ بولر تھا پر میری حالت اتنی خراب تھی کہ بیٹ تک نہ گھما سکتا تھا اور جب میں بال کرواتا تو بالکل نارمل اسپیڈ سے بال جاتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا ہے میرا۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت تھی وہاں مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر خوف بھی بہت آتا تھا۔ مطلب ہمارے گھر کی چھت پر رہتے تھے جن۔ پھر ہم لوگوں نے کرائے کا مکان لیا۔ وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا، وہاں پر 2 باتیں گھر اور تھے۔ ہمارے مکان بن رہے تھے اس لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا اور آدھا جاگ رہا تھا تو سامنے ہی کیکر کا درخت تھا۔ میری نظر اچانک سے اس درخت پر گئی۔ مجھے وہاں پر 2 سائے دکھائی دیے۔ چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی وہ چھوٹا سایہ بھاگتا ہوا رکا اور واپس کیکر کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ والی چارپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر پر مہمان آئے تھے تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہ سو سکا۔ میرے ابو جان کو بھی جن تھے پر ان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ اب لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چارپائی تھی سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، اس پر آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کو چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر سو گیا پر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، پر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح گزر گئی۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں کو چھوتی اور میری آنکھ کھل جاتی۔ یا میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی تھی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں پر میں خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ میرے 12 کلاس کے پیپر تھے، بورڈ کے، میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا جسم درد کرتا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جاؤں، بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عامل کو لے کے آئے، انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا، میں ان کا عمل سنتا رہا، میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا ہاں بس ہلکا سا درد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن کر کے پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے تو بھائی نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا
کہ میں 2 یا 3 دن بعد بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات ہیں، 3 جن اور 4 جننیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں بڑھا ہوا پانی لے کے جاتا۔ جب میرا ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتے تو میں پانی پیتا تو سکون آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے، پھر مجھے کچھ عمل بھی بتائے۔ وہ جب میں کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی۔ انہوں نے چوریاں بھی کیں، میرے جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ میں نے قمیض اتاری اور پانی پینے گیا، واپس آیا تو جیب سے 2000 غائب تھے۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب مجھے کہتے ہیں۔ میں وظیفہ شروع کرتا تو سب کو کہتا، پورے گھر میں ڈھونڈو تو وہ چیز مل جاتی تھی، پر کسی اور جگہ سے چیزیں گم ہو جاتی تو میں وظیفے کے ذریعے واپس لے آتا۔ میں نے اپنا علاج کروایا تو آگ کا بہت بڑا الاؤ جلا گیا۔ مجھے اس کے قریب بٹھایا گیا۔ آگ کی تپش بہت زیادہ تھی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے جیسے آگ کی تپش مجھ پر پڑتی، سکون ملنے لگا، پر ان جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود دیکھا ان کو جلتے ہوئے، وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے، پر جب وہ جل گئے تو مجھے اسے لگا میرے جسم سے بوجھ اتر گیا ہے، پر میری ذہانت چلی گئی تھی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں نے پورا 1 سال تک یونیورسٹی نہیں گیا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی، جو جسمانی کمزوری تھی اس کو دور کیا، ورزش کی اور وظائف کرتا رہا، اور آج میں اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ ذہانت بھی واپس آ گئی، پر آج بھی جہاں جگہ بھاری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا تو میرا تعویذ والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس میں پانی پی لیا تھا تو رات کو اس کے پاس ایک چڑیل آئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آٹے کی طرح کچھ تھا، وہ اڑا ہی رہی تھی، کہنے لگی کہ تیری جرأت کیسے ہوئی، تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے کہا، میں تجھ سے ڈرتا نہیں ہوں اور وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔